بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ سٹوری سینٹر۔ ایک بھٹے والا ٹھیلا چلاتا تھا۔ ایک بچہ اس کے پاس روز آتا تھا جو اس سے بھٹا لیا کرتا تھا۔ بچہ کہتا، چاچا ایک بھٹا تو دے دو، اور وہ دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لمبی سی گاڑی اس بھٹے والے کے پاس آئی اور اسے 20 بھٹوں کا آرڈر دیا۔ بھٹے والا بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے اچھے سے 20 بھٹے بنا کر دے دیے۔ اگلے دن پھر وہی گاڑی دوبارہ آئی اور پھر 20 بھٹوں کا آرڈر دے دیا۔ ایسے ہی وہ گاڑی والا روز اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے 20 بھٹے لے جانے لگا۔ بھٹے والے کا کاروبار بھی اسی طرح اچھا ہونے لگا۔ ایک دن بھٹے والا بڑا مصروف تھا، اسی لمبی گاڑی والے کے بھٹے تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں وہی بچہ آیا جو روز آتا تھا اور کہا، چاچا ایک بھٹا تو دے دو۔ تو بھٹے والے نے کہا، ابھی جاؤ یہاں سے، میرے پاس وقت نہیں، میں مصروف ہوں، بار بار آ جاتے ہیں بھٹا مانگنے۔ بچہ چلا گیا۔ بھٹے والا بھٹا تیار کر کے انتظار کرتا رہا۔ وہ لمبی سی گاڑی اس دن نہ آئی۔ بھٹے والے نے قدرت کے ماجرے کا نوٹس نہ لیا۔ اگلے دن پھر وہ انتظار کرتا رہا۔ وہ لمبی گاڑی پھر نہیں آئی۔ اس کے اگلے روز دوبارہ انتظار کے باوجود گاڑی نہ آئی۔ ایسے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب تک بھٹے والے کو سمجھ نہ آیا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ ایک دن پھر وہی بچہ بھٹے والے کے پاس آیا اور کہا، چاچا ایک بھٹا تو دے دو۔ بھٹے والے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ بہرحال اس نے اس کو ایک بھٹا دے دیا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو بھٹا دیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ لمبی گاڑی آ گئی کہ بھائی 20 بھٹے دے دو۔ اس نے جلدی بھٹے بنائے اور گاڑی والے کو دے دیے اور گاڑی کے مالک سے پوچھا، سرکار آپ ایک ہفتے سے کہاں تھے؟ تو مالک نے کہا، یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا راستہ ہے، یہاں رستے میں ایک پیٹرول پمپ ہے، اس پمپ سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں، تو ایک بار اس کے پیٹرول میں کچرا آ گیا تو میں نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں اور دوسرے پمپ سے تیل بھرواتا ہوں، لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، میرے ملازمین کی غلطی ہے، اگلی بار یہ ایسا نہیں کریں گے، تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اپنا یہ راستہ واپس اختیار کر لیا۔ بھٹے والا گھر گیا اور رات کو لیٹتے ہوئے سوچتا رہا۔ پھر اسے سمجھ آیا کہ جب اس نے اس بچے کو بھٹا دینا بند کیا تو اللہ نے اس لمبی گاڑی والے کے پیٹرول میں بھی کچرا ڈال دیا، اور جب اس نے بچے کو بھٹا دینا شروع کر دیا تو اللہ نے اس گاڑی والے کا معافی نامہ اس پمپ والے سے کروا دیا۔ گویا اس کا اپنا رزق اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا، جو نہ تو اس کا ملازم تھا اور نہ ہی اولاد تھی، نہ ہی جاننے والا تھا، بس اللہ کا ایک بندہ تھا۔ پھر وہ یہ سمجھ گیا کہ کسی کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، اور جب ہم وہ رزق نہیں پہنچاتے تو اللہ ہمارا رزق بھی روک دیتا ہے، اور وہ بندہ کون ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ آج کل ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ہمیں بھی اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھنی چاہیے، کیا پتہ کس کا رزق ہمارے ساتھ جڑا ہو، ہم اسے دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری روزی میں بھی وسعت پیدا کر دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔